الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ولا رسول بعده ولا كتاب بعد كتابه ولا أمة بعد أمته أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل مسكر خمر وكل مسكر حرام، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله. درود شریف. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. انتہائی قابل احترام بزرگ معزز دوستو اور عزیز بھائی، انسان کی زندگی اور اس کا جسم اور اس کے اعضاء یہ اللہ کی امانت ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جاؤ اور فرعون کو دعوت دو اور اس کو میرا تعارف کراؤ. حضرت موسیٰ علیہ السلام حاضر ہوئے فرعون کے دربار میں. فرعون کے سامنے کھڑے ہو کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دو باتیں پیش کی. ایک بات یہ ارشاد فرمائی کہ اللہ پر ایمان لے آؤ، اور دوسری بات یہ ارشاد فرمائی کہ میرے قوم کو آپ نے غلام بنایا ہے اور یہ غلام نہیں ہے، ان کو آزادی دو. فرعون نے کہا کہ تمہارا رب کون ہے؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بہت مختصر اور عظیم جواب دیا جو آج بھی قرآن کریم میں موجود ہے. قال ربنا الذي اعطى كل شيء خلقه ثم هدى. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ ہمارا رب یعنی ہم سب کا رب الذي اعطى كل شيء خلقه وہ ہے جس نے ہر چیز کو اس کی پیدائش اور اس کی خلقت، اس کا جسم اور اس کے سارے ضروریات دیے ہیں. ثم ہدا اور پھر ہر چیز کی رہنمائی بھی کی ہے. اب اس بات سے معمولی عقل والا انسان بھی انکار نہیں کر سکتا. اگر کسی بھی انسان سے پوچھا جائے کہ سورج کی روشنی کس نے پیدا کی ہے تو وہ یہی کہے گا اللہ نے. چاند کو روشنی اور جسم کس نے دی ہے؟ اللہ نے. آسمانوں کو کس نے اٹھایا ہے؟ اللہ نے. زمین کو کس نے پیدا کیا ہے؟ اللہ نے. بلکہ پکے مشرک جو اللہ کے ساتھ شرک کیا کرتے تھے ان کے بارے میں قرآن کا بیان ہے وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ. اگر آپ ان سے بھی سوال کر لیں من خلق السماوات والارض کہ آسمان اور زمین کو کس نے بنایا ہے، پیدا کیا ہے، تو یہ ضرور بھی ضرور کہیں گے کہ اللہ نے. اگر کسی انسان سے پوچھو کہ تمہاری آنکھیں تم نے خود پیدا کی ہیں، وہ کہے گا نہیں. آپ کے کان آپ نے خود پیدا کیے ہیں؟ نہیں. آپ کا دل آپ نے خود بنائے ہیں؟ نہیں. آپ کے دماغ آپ نے خود بنائے ہیں؟ نہیں. آپ کے ہاتھ اور پاؤں اور جسم کا ایک ایک عضو اور بال آپ نے خود بنائے ہیں، پیدا کیا ہے؟ نہیں. ان سب سوالوں کا ایک ہی جواب ہے یا ایھا الانسان، اے انسان، ما غرک بربک الکریم،
کس چیز نے آپ کو دھوکے میں ڈالا؟ اپنے عزت والے رب کے بارے میں، الذی خلقک، جس نے آپ کو پیدا کیا، فسواک، برابر کیا، فعدلک فی ای صورت، جس صورت میں چاہا اس میں کھڑا کر دیا۔ یہ ہوا جو ہر انسان کی ضرورت ہے یہ اللہ کی پیدا کردہ ہے، یہ روشنی جو ہر انسان کی ضرورت ہے یہ اللہ کی حکمرانی میں ہے، یہ پانی، یہ اللہ جو برساتے ہیں یہ اللہ ہی کی حکومت سے ہمیں ملتی ہے۔ اب یہ ساری چیزیں معمولی عقل والا انسان بھی اس کو سمجھ سکتا ہے کہ اللہ کی طرف سے ہے۔ جب اللہ کی طرف سے ہے تو یہ اللہ کی امانت ہے، لہذا اس جسم کے بارے میں اللہ نے قانون ارشاد فرمایا کہ کسی بھی انسان نے اپنے آپ کو خود ہلاک نہیں کرنا، خود قتل نہیں کرنا، لا تقتلوا انفسکم، اپنے آپ کو قتل نہ کرو۔ کسی بھی عضو کے اور جسم کے کسی بھی حصے کے ہم خود مالک نہیں ہیں تو اس کو ہم بذات خود ناکارہ نہیں بنا سکتے، اگر بنائیں گے تو ہم گناہگار ہوں گے، بلکہ اس کی حفاظت کا حکم ہے۔ یا ایھا الناس کلوا من طیبات ما رزقناکم، اے لوگو جو پاکیزہ رزق ہم نے دیا ہے حلال طیب، اس کو کھایا کرو، اپنے جسم کی حفاظت کیا کرو، اپنی زندگی کی حفاظت کیا کرو، بیمار ہو جاؤ تو علاج کیا کرو، گندگی سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ اور اللہ تعالیٰ نے قانون مقرر کیا، اس قانون کا نام ہے شریعت، دین، اسلام، ایمان۔ اس قانون میں انسان کے پاس جو 5 قیمتی چیزیں ہیں، ان 5 قیمتی چیزوں کے لیے 5 قوانین بنائے کہ ان 5 قیمتی چیزوں کی حفاظت ہو۔ سب سے پہلی چیز جس کے لیے انسان محنت کرتا ہے وہ ہے اس کی مال و دولت۔ مال و دولت کے لیے قرآن کریم نے اصول مقرر کیے کہ حلال اور پاکیزہ کماؤ، یہ عبادت ہے۔ کسب الحلال فریضۃ بعد الفریضہ، نماز کے بعد سب سے اہم فرض انسان پر یہ عائد ہوتا ہے کہ یہ حلال کمائے، اور پھر جو آپ نے حلال کمائے ہیں اس کو کوئی بھی انسان دھوکے سے، فراڈ سے اور ڈھاکے سے، چوری سے آپ سے لینا چاہے تو وہ گناہگار ہوگا۔ قاتل دون نفسک، اپنی جان کے لیے لڑو، قاتل دون مالک، اپنے مال کے لیے لڑو، اپنی عزت کے لیے لڑو۔ صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ اگر میں مر جاؤں؟ آپ نے فرمایا شہید ہو۔ اگر وہ ڈاکو مر جائے آپ نے فرمایا فی النار، وہ جہنمی ہے۔ لہذا مال کی حفاظت کے لیے قرآن نے اصول مقرر کیے کہ 10 درہم سے جو بھی زیادہ چوری کرے کسی انسان کے مال کو غلط طریقے سے، خفیہ طریقے سے لے لے تو السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، چور اور چورنی اگر چوری کرتے ہوئے پکڑا جائے اور اس پر چوری ثابت ہو تو اسلامی قانون اور حکومت میں اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا، تاکہ اس سے عبرت حاصل کر کے چوری کا دروازہ ہمیشہ کے لیے بند ہو جائے اور انسانوں کے مال و دولت کی حفاظت ہو۔ دوسری چیز، وہ انسان جس کے لیے مال لگاتا ہے اور مال کو بھی قربان کر دیتا ہے وہ انسانی جسم ہے، انسانی جان ہے۔ انسانی جان اور جسم کی حفاظت کے لیے قرآن نے قانون مقرر کیا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتل، قصاص کا قانون ہے کہ اگر ناجائز اور ناحق طریقے سے ایک انسان دوسرے انسان کو قتل کرے یا اس کے کسی عضو کو ختم کرے تو اس کے بدلے میں اس کا وہی عضو قصاصاً برابری کے طور پر ختم کر دیا جائے گا، یا اگر اس کو ناحق قتل کیا ہے تو اسلامی حکومت، یہ حکومت کی ذمہ داری ہے کہ گواہوں یا اقرار کے بعد اگر اس پر قتل اور جرم ثابت ہو جائے تو اس جرم کی اس کو سزا دی جائے، تاکہ پورے ملک میں امن ہو اور کسی بھی انسان کی جان ناحق ضائع نہ ہو۔ پھر جان سے بھی اہم چیز جس کے لیے انسان مال بھی لگاتا ہے، جان بھی لگاتا ہے، وہ انسانی عزت ہے۔ انسانی عزت اور عزت کے احترام کو باقی رکھنے کے لیے اور عزت کو خرابی سے بچانے کے لیے انسان مال بھی لگاتا ہے، اور انسان اپنے جسم اور جان کی بھی پرواہ نہیں کرتا۔ اس کی حفاظت کے لیے قرآن نے قانون مقرر کیا کہ جو شخص کسی پر زنا کی تہمت لگائے تو اس کو 80 کوڑے لگائے جائیں گے۔ والذین یرمون المحصنات ثم لم یأتوا بشہداء فاجلدوہم 80 جلدہ۔ جو شخص کسی پر زنا کی تہمت لگائے، پاک دامن مرد یا پاک دامن عورت پر، اور 4 گواہ لے آئے، اگر 4 گواہ نہ پیش کر سکے، سورہ نور میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں
تو پھر اس کو 80 کوڑے لگاؤ اور اس کی گواہی ہمیشہ کے لیے ناقابل قبول ہوگی، مردود ہوگی، قبول نہیں کی جائے گی، وہ معاشرے کا گرا ہوا فرد سمجھا جائے گا۔ اگر کسی کو ویسے گالی دی تو سباب المسلم فسوق، اس نے گناہ کا کام کیا۔ مسلمان کو گالی دینا فسق ہے، کسی بھی مسلمان کو گالی دینا فسق ہے، گناہ ہے، اس نے گناہ کا کام کیا۔ چوتھی چیز جس کی حفاظت کے لیے انسان اپنی مال کی قربانی بھی دینے کو تیار ہوتا ہے، جسم و جان کی قربانی دینے کے لیے بھی تیار ہوتا ہے اور عزت کا بھی خیال نہیں کرتا، وہ ہے نسب کی حفاظت، بیوی بچوں کی حفاظت اور نسب کی حفاظت، کہ میرے جو گھر والے ہیں ان پر کوئی غلط نظر نہ ڈالے، غلط ہاتھ نہ ڈالے، اس کی حفاظت کے لیے قرآن نے قوانین مقرر کیے۔ سورۃ النور میں ایک تو آنکھوں کی حفاظت کرو، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم، مومنین سے کہو اپنی نظروں کی حفاظت کرے اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرے، اور مومنات کو بھی یہ حکم ہے کہ اپنی نظروں کی حفاظت کرے، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرے۔ لیکن پھر بھی اگر کوئی شخص اس فعل قبیح کا مرتکب ہو جائے، زنا کا، تو الزانیۃ والزانی فاجلدوہم، زناکار مرد اور زناکار عورت اگر غیر شادی شدہ ہے تو اس کی سزا ہے کوڑے، اس کو کوڑے لگائے جائیں۔ وَلَا تَأْخُذْكُم بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، اس کے ساتھ نرمی کا معاملہ بالکل نہ کرو، کیونکہ اس سے انسانی نسب، خاندان تباہ ہو جاتے ہیں، نسب خراب ہو جاتا ہے، تو اس کی حفاظت کے لیے قانون مقرر کیا۔ اور اگر شادی شدہ ہو تو الشیخ والشیخوۃ اذا زنیا فرجموہما نکالا من اللہ، یہ آیت ہے قرآن کی، تلاوت اس کی نہیں کی جاتی لیکن اس کا حکم باقی ہے کہ اگر شادی شدہ مرد اور شادی شدہ عورت وہ زنا کرے اور ان پر زنا 4 گواہوں سے ثابت ہو یا ان کے اقرار سے ثابت ہو اور ان کا جرم ثبوت تک پہنچ جائے تو اسلامی حکومت اور شرعی قانون کے مطابق اس کو سنسار کیا جائے گا، تاکہ اس قبیح فعل سے پورے معاشرے کو صاف کر دیا جائے، کسی کا نسب خراب نہ ہو، کسی کی زندگی خراب نہ ہو، کسی کا خاندان تباہ نہ ہو۔ اور آخری چیز جس کی حفاظت کے لیے انسان مال بھی لگاتا ہے، جان بھی لگاتا ہے، عزت کی بھی پرواہ نہیں کرتا، خاندان کی بھی پرواہ نہیں کرتا، لیکن اس کو بچانے کی پوری کوشش کرتا ہے، وہ ہے انسانی عقل، کیونکہ انسان اور جانوروں میں فرق صرف اور صرف عقل سے ہے۔ باقی جانوروں میں عقل، فہم، سمجھ نہیں ہے، شعور ہے، اور انسان کو اللہ نے عقل دی ہے۔ اس عقل کی حفاظت کے لیے قرآن کریم نے اور اسلام نے ہمیں اصول دیے، ان میں سے پہلا اصل یہ ہے کہ عقل کی حفاظت کے لیے ہر قسم کا نشہ حرام ہے۔ عرب ایسے لوگ تھے کہ ان کے گھروں میں شراب وہ بناتے تھے، انگور سے، کشمش سے، جو سے، مکئی سے، مختلف چیزوں سے، کھجور سے شراب بناتے بھی تھے، شراب کے تاجر بھی تھے، فروخت بھی کرتے تھے، سپلائی کیا کرتے تھے اور پیتے بھی تھے، اور شراب پینے کو اپنے لیے فخر سمجھتے تھے، اور شراب ان کا اتنا مرغوب چیز تھا کہ اگر کسی کے بارے، کسی کام کے بارے میں اس کی عظمت کی قسم اٹھاتے تھے، شراب کی قسم اٹھاتے تھے۔ اگر دشمن کو قتل کرنے کی قسم اٹھاتے تھے تو کہا کرتے تھے کہ ہمیں اس کے کوپڑے میں شراب پیوں گا، اتنی اہم چیز تھی ان کے ہاں۔ لیکن قرآن کریم نے اس کو منع کر دیا، اسلام نے اس پر پابندی لگا دی، منشیات جتنے بھی ہیں وہ شراب کے تحت داخل ہے۔ جب بھی شراب کا نام لیا جائے تو اس سے صرف شراب مراد نہیں ہوتی، اس سے شراب، ہیروئن، چرس، افیون، آئس، جس قسم کا نشہ بھی ہو، کل مسکر خمر، حدیث شریف میں آتا ہے کہ ہر نشآور چیز شراب ہے، وکل مسکر حرام، اور ہر نشآور چیز حرام ہے۔ ما اسکر قلیلہ فکثیرہ حرام، ما اسکر کثیرہ فقلیلہ حرام، جو زیادہ پی کر نشہ لے آئے اس کا معمولی پینا بھی حرام ہے۔ شراب کو اللہ تعالیٰ نے یکمش اور دفتن حرام نہیں قرار دیا، کیونکہ ان کی عادت ثانیہ بن چکی تھی، پانی کی جگہ وہ شراب پیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے تدریجاً احکام نازل فرمائے۔ شروع میں حکم آیا کہ شراب اور جوا، قمار جس کو عربی میں کہتے ہیں، اس میں فائدہ بھی ہے۔ یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اسم کبیر ومنافع للناس، اس میں گناہ بھی بہت بڑا گناہ ہے، لیکن کچھ فائدے بھی اس میں لوگ سمجھ رہے ہیں۔ وَإِسْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا، لیکن ان دونوں کا گناہ ان کے نفع سے بڑھ کر ہے۔ تو جو عقل مند صحابہ تھے اور جو ہوشیار لوگ تھے وہ سمجھ گئے
کہ ابھی یہ شراب حرام ہونے والا ہے، جوا حرام ہونے والا ہے، تو اکثر صحابہ نے شراب چھوڑ دی. لیکن پھر ایک واقعہ اس طرح آیا کہ ایک صحابی نے دعوت کی تھی اور اس میں شراب کا انتظام بھی کیا تھا. تو شراب اس وقت حلال تھا تو صحابہ نے شراب پی لیا. شراب پینے کے بعد ایک صحابی جماعت کے لیے آگے ہو گیا اور مسجد میں نماز با جماعت یا گھر میں پڑھا رہے تھے تو سورۃ الکافرون کو اس نے غلط پڑھا. قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون کی جگہ اس نے پڑھا ما اعبد ما تعبدون، یعنی تم جو بتوں کی عبادت کرتے ہو ہم بھی اس کی عبادت کرتے ہیں. بہت غلط ہو گیا. تو حکم آیا دوسرا، یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى، اے ایمان والو جب نماز کا وقت آ جائے تو نشے کی حالت میں نماز نہ پڑھا کریں. یعنی اس کا ظاہر اور صاف صاف مطلب یہی تھا کہ جب آپ نے شراب پی ہو تو آپ اس قابل نہیں ہیں کہ آپ اللہ سے ہم کلام ہو جائے اور آپ نماز میں اللہ کے ساتھ ہم کلام ہونا ہو جائے، آپ نماز پڑھ لیں. آپ نماز نہ پڑھا کریں. آپ دن میں 5 نمازیں ہیں، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، اور ہر نماز کے بعد دوسری نماز، ہر نماز کے بعد دوسری نماز. تو دن کو وہ نہیں پیتے تھے، پھر رات کو پیتے تھے اور اتنے مقدار میں پیتے تھے کہ صبح تک اس کا نشہ ختم ہو جائے. پھر آخری حکم اس کا آیا اور 10 قباحت شراب کی بیان ہو گئی. یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان. یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، انما الخمر شراب، والمیسر جوا، والانصاب بت، والازلام اور قراندازی کر کے سود کرنا، قراندازی کر کے سود کرنا، رجسم یہ گندگی ہے. قرآن نے اس کو گندگی کا، شراب اور جو بھی نشاور چیز وہ گندگی ہے. اور اس کی گندگی کا ثبوت یہ ہے کہ جو شخص شراب یا جو بھی نشہ کرتا ہو اس کے منہ سے ایسی بدبو آتی ہے جیسی بدبو غلاظت کی بھی نہیں ہوتی، بدبودار چیز ہے. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اکل من هذه الشجرة النتنة فلا يقربن مصلانا، جو لہسن اور پیاز جیسی بدبودار چیز کھائے تو نماز کے وقت مسجد نہ آئے، گھر میں نماز پڑھے تاکہ دوسرے مسلمانوں کو تکلیف نہ ہو اس کے منہ کی بدبو سے. اب ظاہر بات ہے شراب کی بدبو، افیون کی، چرس کی، ہیروئن کی، سگریٹ، نسوار، ان چیزوں کی بدبو تو لہسن اور پیاز سے زیادہ ہے. لہذا جو پیاز اور لہسن کھا کر مسجد آنے پر پابندی ہے گھر میں نماز پڑھے تاکہ کسی کو تکلیف نہ ہو، تو شراب اور ان چیزوں پر پابندی ضرور بھی ضرور لگ گئی. نجاست ہے، رجسن نجاست ہے، من عمل الشیطان یہ شیطانی کام ہے، اس سے بچو. فاجتنبوہ اس سے بچو، لعلکم تفلحون تاکہ کامیاب ہو جاؤ. انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر، شیطان چاہتا ہے کہ تمہارے دلوں میں نفرت ڈال دے، تمہیں آپس میں لڑائے شراب کی وجہ سے. جو بندہ شراب پیتا ہے یا جوا کھیلتا ہے اور وہ ہار جاتا ہے تو اس کا عقل مغلوب ہو جاتا ہے، پھر وہ مرنے مارنے پر تھل جاتا ہے اور مرنے مارنے پر اتر آتا ہے، دوسروں کو مارتا ہے، اس کا دماغ کام نہیں کر رہا ہوتا. انما یرید الشیطان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر ویصدکم عن ذکر اللہ وعن الصلاۃ، یہ آپ کو ذکر سے بھی روکتا ہے اور نماز سے بھی روکتا ہے. فہل انتم منتہون، آپ اس سے روکتے نہیں ہو، اس سے رک جاؤ، اللہ رسول کی اطاعت کرو. واطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واحذروا، اور بچو، ڈرو اللہ اور اس کے رسول سے ڈرو. واحذروا فإن تولیتم فاعلموا انما علی رسولنا البلاغ المبین، اگر تم اس حکم کو نہیں مانتے تو اس میں تمہارا خود اپنا نقصان ہے. اللہ تعالیٰ تو کسی کے فائدے کے محتاج نہیں ہے، کسی کے نقصان سے ڈرتے نہیں ہے. فاجتنبوہ فإنما علی رسولنا البلاغ المبین، رسول کے ذمہ تو صرف پہنچانا تھا، آپ کو پہنچا دیا کہ ہر قسم کے نشاور چیز سے بچو. اب یہاں پر بت پرستی اور شراب کو، نشے والی چیز کے استعمال کو اکٹھا ذکر کیا. کیوں؟ اس بات کو بتانے کے لیے اس آیت میں کہ جو شخص شراب پیتا ہے، ہیروئن پیتا ہے، چرس پیتا ہے، افیون پیتا ہے، یہ ایسا ہے جیسے بت پرستی کر رہا ہے. یعنی بت پرستی اور اس کی گناہ برابر ہے اور اس سے معاشرے میں فساد پیدا ہوتا ہے. حدیث شریف میں آتا ہے جو شخص اس دنیا میں شراب پیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو آخرت کی شراب سے محروم کر دیں گے. جو شخص اس دنیا میں شراب پیتا ہے تو اس کو جہنم کے زناکاروں کے پیپ اور لوح پلا دیا جائے گا. جو شخص شراب کا عادی ہو یا دیوز ہو اور یا متکبر ہو تو اس کے لیے جنت حرام ہے. جو شخص نشہ کرتا ہے
تو ایمان اس سے اٹھ جاتا ہے، ایمان کی نور اس کا ختم ہو جاتا ہے، ایمان کامل اس کا ختم ہو جاتا ہے، چھتری کی طرح اس کے سر پر ہوتا ہے۔ جب چور چوری کرتا ہے تو مومن نہیں رہتا، جب شرابی شراب پیتا ہے تو مومن نہیں رہتا، جب ڈاکو ڈاکہ کرتا ہے تو مومن نہیں رہتا۔ کیوں؟ اس کا ایمان ختم ہو جاتا ہے، ایمان کا نور ختم ہو جاتا ہے۔ اور اچھے اچھے خاندانوں کے لوگ جب نشہ کرنا اس کے بچے شروع کر دیتے ہیں تو بچے تباہ و برباد ہو جاتے ہیں۔ معمولی نشہ، سگریٹ، نسوار، اس سے شروع ہو جاتے ہیں۔ اس پر بھی اپنے بچوں کو اس سے روکنا چاہیے، پابندی لگانی چاہیے۔ بچوں کی تربیت اسی کو کہتے ہیں کہ اس کو اس نشہ اور اشیاء کی مذمت بیان کر دی جائے، اخروی اور دنیاوی نقصانات بیان کر دیے جائیں تاکہ وہ ان چیزوں سے دور رہیں۔ آج کل تو یہ خبریں سننے میں آئی ہیں کہ بعض تعلیمی اداروں میں لڑکیاں بھی نشہ اور اشیاء استعمال کرتی ہیں۔ کتنے افسوس کی بات ہے، لڑکیاں، کتنے افسوس کی بات ہے۔ یہ تربیت نہیں ہے، اسلامی تربیت نہیں ہے۔ بچوں کی اور بچوں کی اسلامی تربیت کرنی چاہیے۔ نشہ جس چیز کا بھی ہو برا ہے، مضر صحت ہے، صحت کے لیے خطرناک ہے۔ جو شخص نشہ کرتا ہے سب سے پہلے اس کے پھیپھڑے اور نظام ہضم تباہ ہو جاتا ہے۔ بعض اوقات تو اس کے اپنے پیشاب اور پخانے پر بھی قابو نہیں رہتا ہے، ہر وقت گندا ہوتا ہے۔ کیا یہ بچپن میں ایسا گندا بچہ تھا؟ نہیں، اتنا اچھا جوان ہو گیا اور پھر اتنی گندگی میں پڑا رہتا ہے۔ کیوں؟ ہم دیکھتے رہتے ہیں، یہ اس لیے کہ بچپن میں اس کی صحیح تربیت نہیں ہوئی، اس کو کسی نے نشے سے روکا نہیں، نشے کے نقصانات بیان نہیں کیے، غلط ماحول اس کو ملا ہے، اس لیے بچہ تباہ ہو گیا۔ اس کو تباہی سے بچانے کے لیے بعض اوقات خاندان کے لیے شرم اور عار اور چوری کا باعث بنتا ہے، اپنے گھر کے برتن بیچتے ہیں، بعض اوقات وہ اپنے بیوی بچوں کو بیچتا ہے شراب اور ہیروئن کے لیے، نشے کے لیے، بعض اوقات اپنے اعضاء بیچتے ہیں۔ سننے میں آیا ہے کہ جب کوئی اعلان ہوتا ہے کہ گردے کوئی فروخت کرنا چاہتا ہے تو سب سے پہلے ہیروئن نشہ اور اشیاء استعمال کرنے والے لوگ آتے ہیں اور اپنے اعضاء اور گردے بیچنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ مضر صحت، اس کی صحت تباہ ہو جاتی ہے، اس کی زندگی تباہ ہو جاتی ہے، اس کے بچے باپ ہوتے ہوئے یتیم ہو جاتے ہیں، اس کی بیوی شوہر ہوتے ہوئے بیوہ بن جاتی ہے، اس کے بوڑھے والدین ایک ایک نوالے کو ترس رہے ہوتے ہیں۔ کتنی امیدیں ہیں ان کی اس جوان سے، لیکن اس نے نشہ شروع کر کے ان سب امیدوں پر پانی پھیر دیا، ان سب امیدوں پر چھری چلائی، ختم کر دیا، سارا کچھ پورا خاندان ختم کر دیا۔ بعض اوقات جوئے میں بندہ پورا گھر بیچ دیتا ہے، پوری پراپرٹی بیچ دیتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ قرآن کی ایک حکم کی خلاف ورزی ہے۔ اب کوئی شخص نشہ کرتا ہے، اس نشے کی وجہ سے معاشرے میں گندگی پھیلتی ہے، چوریاں پھیلتی ہے، گندگی۔ آپ یقین جانیے نسوار جس کو ہم معمولی نشہ سمجھ رہے ہیں یا پان، یہ معمولی نہیں ہے۔ آپ کسی بھی جگہ پہ جائیں، یہاں تک کہ مسجد کے وضو خانے میں بھی آپ دیکھ لیں تو نسوار اس قسم کا نظر آتا ہے جیسے یہاں کوئی بکری آئی ہوئی ہے یا کسی پرندوں کی گندگی پڑی ہوئی ہے، پرندے کوئی آئے تھے یا گندگی کی، یہ پورے ماحول کو گندا کر دیتا ہے۔ اور بدبو، کتنی بدبو پھیلتی ہے اس سے، اس لیے شریعت نے اس پر پابندی لگائی ہے۔ اور کتنے پیسے ملک کا اور عوام کا اور اپنا اور رشتہ داروں کا، خاندان کا کتنا اسراف اس پہ ہوتا ہے۔ اگر کوئی شخص روزانہ 500 روپے کا نشہ کرتا ہو تو آپ مہینے کا حساب لگائے 15,000 ہو گئے، آپ پھر سال کا حساب لگائے۔ اخبارات میں آیا ہے کہ پاکستان میں ہر سال سالانہ 30 ارب کا نشہ ہوتا ہے، 30 ارب کا۔ اب اس پر کیا کچھ نہیں ہو سکتا۔ یہ ملک، یہ مسلمان جو تباہ و برباد ہوئے، یہ اسی وجہ سے کہ جو بڑے بڑے مگرمچھ جس کو ہم کہہ سکتے ہیں، جو اس نشہ کی سپلائی کرتے ہیں، ان پر بھی حکومت کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے۔ 2-4 پیسے دے کر وہ آزاد ہو جاتے ہیں، اور جو چھوٹے چھوٹے وہ اس کے ذمہ دار ہیں ان کو بھی یہ احساس نہیں ہے کہ کتنی خطرناک چیز ہے۔ لیکن شریعت نے سب پہلے روز آج سے 1400 سال پہلے اس کی وضاحت کی تھی کہ شراب اور ہر نشہ آور چیز یہ حرام ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی، ہمارے بچوں اور بچیوں کو بھی ہر قسم کے نشہ اور اشیاء کے استعمال سے حفاظت